حشام بھائی، سیرت پہ اگر ہم ان کی بات کریں تو کچھ ایسے واقعات سنیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ تعالیٰ عنہ کے، جو ہماری اس وقت یوتھ ہے، جو پاکستان کا تقریباً 60% چنک ہے، ان کے لیے وہ مشعل راہ ہو۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں بلال بھائی، کچھ سیرت کے ایسے پہلو ہیں جن کو معاشرے سے اوجھل رکھا گیا ہوا ہے ان شہزادوں کی۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں یہ امت کے لیے بڑی دردناک واقعہ ہے، اور امت کو اس واقعے سے بھی عبرت پکڑنی چاہیے، پوری امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ خطبہ جمعہ کے اندر آپ کو پتہ ہے نمازی کو حرکت بھی نہیں کرنی چاہیے، جمعے کا خطبہ اور احادیث آپ نے سنی ہے کہ صف کا تنکا بھی نہ توڑے۔ خود رسول اللہ جمعہ پڑھا رہے ہیں، حسن و حسین آ رہے ہیں تو لڑکھڑا آ گئے، تو رسول اللہ خطبہ چھوڑ کے ممبر سے نیچے اترے اور پکڑ لیا اور کہا مال اور اولاد فتنہ ہے۔ رسول اللہ نے تو آیت پڑھی لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ اب جو رسول اور پیغمبر اپنے ان بیٹوں کو لڑکھڑاتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا، اور اگر وہ لڑکھڑا جائیں، خطبہ چھوڑ کے نیچے اتر آئیں، ان بچوں کی گردنوں کے اوپر تلواروں کو چلا دیا جائے۔ رسول اللہ جن گردنوں کو چوما کرتے تھے اس کے اوپر تلوار کو چلا دیا جائے۔ رسول اللہ جن رخساروں کو بوسہ دیا کرتے تھے ان کے اوپر تیروں کو چلایا جائے۔ تو یہ تو بہت بڑا لمحہ فکریہ اور امت کے لیے ایک سبق ہے کہ یہ جو ظلم ہوا یہ قطعاً کسی صورت بھی روا نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا سیرت کے جو بعض پہلو ہیں، اب یہ تو حضرت حسن و حسین کی سیرت کا یہ ہے کہ رسول اللہ خود اترے، لیکن ایک پہلو ہمیں حضرت حسن کی سیرت کا بھی یاد رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ نے 3 مختلف مقامات کے اوپر 3 احادیث ہیں جن کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت حسن کو جب بھی دیکھا تو کیا کہا؟ یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ حضرت حسن کے بارے میں صحابہ پوچھنا چاہتے تھے کہ کس وجہ سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازہد بتا دیا ہے، اس لیے کہ یہ ان قریب مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں میں صلح کروا دے گا۔ ان جماعتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم بھی کہا، مسلمان بھی کہا، اور اس بیٹے کو سرداری دنیا میں یہ لفظ کے ساتھ کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اس لیے دی کہ یہ مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں میں صلح کروا دے گا۔ اور حضرت حسن نے اپنے نانا کی اس پیشین گوئی کو ایسا پورا کیا کہ آپ سے پوچھا جاتا تھا، انہوں نے کہا میرے ساتھ دلیر بھی تھے، میرے ساتھ جرنیل بھی تھے، میرے ساتھ شجاع بھی تھے، میرے ساتھ لڑنے والے بھی تھے، اور اگر اس دن میں لڑ پڑتا تو خون کی نہریں بہہ جاتی، لیکن میں نے امت مسلمہ کے افراد کا خون بہانا مناسب نہیں سمجھا۔ اس دن انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی اور امت ایک خلیفہ کے اوپر متفق ہو گئی۔ تو اس سیرت اور کردار کو بھی تو دیکھنا چاہیے، قربانی دونوں نے دی ہے۔ حضرت حسن کی قربانی کو بھی بالکل اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت حسن نے امت کے 2 عظیم گروہوں کے مابین صلح کروا کے امت کو ایک خلیفہ اور ایک حاکم کے اوپر مجتمع کر کے یہ بھی قربانی دی۔ حضرت حسین نے بھی قربانی دی۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ حضرت ابو بکر ایک مرتبہ حضرت ابو بکر نے حضرت حسن کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا ہوا ہے، اور حضرت علی یہ بھی لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں، یہ ان کا آپس میں اس قدر گہرا تعلق اور پیار اور محبت کا رشتہ ہے۔ حضرت علی ساتھ ہیں اور حضرت علی کو کہہ رہے ہیں علی یہ آپ کا جو بیٹا ہے نا اس کی شکل آپ سے نہیں ملتی، اس کی شکل آپ کے یعنی سسر سے اور یعنی ان کے نانا سے ملتی ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ اور جملہ کیا کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں، یہ حضرت حسن کی عظمت کے اوپر بھی دلیل ہے، اور حضرت ابو بکر کی اور صحابہ کی اہل بیت سے محبت کے اوپر بھی دلیل ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میرا باپ حسن آپ کے اوپر قربان جائے۔ حسن کو کہہ رہے ہیں جو کندھے پہ سوار ہے، میرا باپ آپ کے اوپر قربان جائے، اے حسن آپ کی شکل رسول اللہ سے ملتی ہے، علی سے نہیں ملتی۔ تو بار بار حضرت علی کو چھیڑ رہے ہیں، تو اب باپ تو خوشی ہوتا ہے نا اگر نانا کے ساتھ شکل کس سے مشابہت کہہ رہے ہیں۔ اچھا پھر ایک صحابی نے کہہ دیا رستے میں کہ یار حسن تیرے مقدر کا کیا کہنا، تجھے کتنی عمدہ سواری ملی ہے، یعنی سواری سے مراد کہ حضرت ابو بکر تیری سواری ہے۔ تو حضرت ابو بکر اسی وقت روک کے اس کو کہتے ہیں رک جا، تو یہ دیکھ سوار کتنا عمدہ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ بتائیں یہ محبت اور انسیت کے رشتے ہیں کہ آپس میں دشمنی کے رشتے ہیں۔ اور پھر ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، یہ جو فضائل اہل بیت ہیں ان کے ساری کی ساری فضیلتیں کنہوں نے بیان کی ہیں؟ آپ ذرا اس بات کو سوچیں، جو اہل بیت کے فضائل بیان کیے ہیں، حضرت حسن کی شان، حضرت حسین کی شان، حضرت فاطمہ کی، کن لوگوں نے بیان کی؟ صحابہ نے کی، اوبیسلی نیچے اب میں یہ بات بڑی ویلڈ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت فاطمہ کو رسول اللہ نے جو جنت کی عورتوں کا سردار کہا تھا، اس حدیث کی راویہ کون ہے؟ امی عائشہ۔ اور وہ آپ کو سارا کا سارا واقعہ پتا ہوگا کہ رسول اللہ کے پاس حضرت فاطمہ گئیں تو رونا شروع ہو گئی، پھر کان میں کچھ بات کی، پھر مسکرانا شروع ہو گئی۔ تو امی عائشہ نے کہا کہ مجھے بتاؤ کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں رسول اللہ کا راز نہیں بتاؤں۔ جب فوت ہو گئے پھر
امی عائشہ نے کہا اب تو بتا دو. تو حضرت فاطمہ نے کہا ہاں اب میں بتا دیتی ہوں. جب میں پہلی مرتبہ آپ کے پاس گئی تو آپ نے کہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ جبریل ہر سال میرے ساتھ ایک دفعہ قرآن کا دور کرتے ہیں. اس دفعہ انہوں نے 2 مرتبہ کیا تو لگتا ہے میری وفات کا وقت آ چکا ہے. تو میں رونا شروع ہو گئی. تو پھر آپ نے کہا فاطمہ تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور سب سے پہلے اہل بیت میں تو مجھ سے آ کے ملے گی جنت میں. اب اس حدیث کی راویہ کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ. یہ دشمنی ہے. یعنی جو سیدہ فاطمہ کو جنت کی سردار کی روایات بیان کر رہی ہیں. اور یہ جو حضرت ابو ہریرہ ہیں, آپ کو پتہ ہے حضرت حسین کے ساتھ رسول اللہ کا جو پیار اور محبت کے جتنی 19 روایات ہیں, ان میں سے 19 روایات کے جو راوی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں, اور وہ کیا روایت بیان کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں رسول اللہ میرے ساتھ بازار میں نکلے, حضرت حسین کو رسول اللہ نے دیکھ لیا, حسن کو دیکھ لیا. یہ حسن و حسین ان کی عمر کا بڑا کم فرق تھا, 11-12. ہاں, تو یہ بالکل اکٹھے, تو صحابہ بھی ان کو اکٹھے ذکر کیا کرتے تھے. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک ایک اینگل دیکھیں, ایک ایک انداز بھی ریکارڈ کیا ہوا ہے صحابہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں اور حسن و حسین کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور وہ بچوں میں سے بھی ایک نے اپنے بازوؤں کو پھیلایا ہوا ہے جیسے ایک دوسرے کی طرف یعنی ایک ایک انداز, ہاں دونوں ہاتھوں کو وہ بھی پھیلا کے آ رہا ہے. اور صرف یہ ریکارڈنگ نہیں کی, پھر یہ کہا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا حضرت ابو ہریرہ نے کہ رسول اللہ کو مل گئے تو رسول اللہ ان کے پیچھے دوڑنا شروع ہو گئے بچے کے, اور بچہ آگے آگے دوڑ رہا ہے. تو یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے کھیلنے کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کی کہ کہیں یہ میرا بیٹا یہ نہ سمجھے کہ میں دوڑ نہیں سکتا. رسول اللہ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں تیزی سے دوڑ رہا ہوں اپنے نانا سے, میں اپنے نانا سے تیز دوڑ رہا ہوں. تو رسول اللہ ان کو کچھ تھکا کے بڑی دیر بعد پکڑتے ہیں تو بچہ خوش ہو کے ہنسنا شروع کر دیتا ہے. یہ بچوں کا انداز ہوتا ہے کہ پکڑ لیا بلا ہے, لیکن پہلے اس میں اعتماد دیا. پھر حضرت ابو ہریرہ کا یہ دیکھیں, حضرت ابو ہریرہ کے پاس حضرت حسین آئے تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا حسین اپنی قمیض کو اوپر کر لیجئے. اب یہ جو مطالبہ ہے یہ بالعموم معاشرے میں عجیب لگتا ہے. بہرحال حضرت حسین نے اپنی قمیض کو اوپر کیا تو حضرت ابو ہریرہ نے آپ کے پیٹ کے اوپر بوسہ دیا, اور ساتھ ایک بات کہی کہ یہ بوسہ میں نے اس لیے دیا ہے کہ میں نے آپ کے بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے. اب بات سمجھیں, میں نے اپنے رسول کی سنت کو زندہ کیا ہے. یعنی رسول جن کو بوسے دے اور اسی امت کے بعد افراد کلمہ گو ان کے گردن کے اوپر تلوار کو چلا دے, تو یہ تو بہرحال ایک بہت بڑے ظلم کی بات ہے. اور یہ بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قاتلین حسین کے بارے میں اہل سنت کا یا اہل حدیث کا موقف جو ہے اس کے اندر کوئی نرمی پائی جاتی ہے. ہرگز نہیں. جو بھی سیدنا حسین کے قتل کے اندر ملوث ہے ہم اس کو ملعون سمجھتے ہیں. بے شک ہاں یہ بات ہے, تب اس میں کوئی میرے خیال میں اختلافی بات نہیں ہے, لیکن جان بوجھ کے بنائی ضرور جاتی ہے. لیکن آج یہ بات بھی کلیئر ہونی چاہیے, حضرت حسین کے قتل میں جو شخص ملوث ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. وہ اب مجھے ایک بات بتائیں, حضرت علی کے پاس حضرت طلحہ اور زبیر کے قاتلین آئے تھے کہ نہیں؟ بالکل آئے تھے. حضرت زبیر کا قاتل حضرت زبیر کا سر لے کے حضرت علی کے پاس آ گیا تاکہ حضرت علی مجھے انعام و اکرام دیں گے, اور وہ حضرت علی کے لشکر میں تھا. تو حضرت علی نے اس کو انعام و اکرام دیا تھا. حضرت علی نے اس کو کیا کہا تھا, اے زبیر کے قاتل تجھے جہنم کی بشارت ہو, تجھے جہنم کی بشارت, تجھے جہنم کی بشارت ہو. کیوں؟ کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ سمجھ لینا کہ حضرت حسین کا جو قاتل ہے اس کو جہنم کی بشارت نہیں ہے, وہ لعنتی ہے, ملعون ہے, ہر قسم کا اس کے اوپر عذاب ہے, اور اہل سنت اس سے بری ہیں. ہاں یہ اختلاف ضرور موجود ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت میں سے جو افراد زندہ بچے تھے جن کو وہ قاتل کہیں گے, جن کے اوپر وہ الزام لگائیں گے, ہم ان کے الزام کو مانیں گے. باقی اگر کوئی دوسری صدی ہجری کا یا تیسری صدی ہجری کا مورخ کہے گا کہ نہیں اہل بیت نے جن کو قاتل کا وہ نہیں تھے دوسرے تھے, تو یہ بات اختلافی ہو سکتی ہے. لیکن جو بھی تھا, ہم تو اس لیے کہتے ہیں عموم بات کی جائے, جو بھی ان کے قتل میں ملوث تھا خدا کی لعنت اس کے اوپر خدا کی لعنت. تو تاکہ میں کہتا ہوں اختلاف ختم کرنے کے لیے